السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك آمين یا رب العالمین. کل کی نشست میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورۃ الاعراف کا مطالعہ ایک خاص اعتبار سے مکمل کیا تھا. درمیان میں بہت سے مقامات وقت کی قلت کی وجہ سے رہ گئے تھے. ان میں سے ایک مقام کے حوالے سے گزارش کی گئی تھی کہ اس پر تھوڑی سی روشنی آ جائے. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں ایک شخص کا تذکرہ ہے. بس یہ دیکھ کر پھر انشاءاللہ ہم آگے سورہ انفال کی طرف بڑھتے ہیں. اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت ہی عابد و زاہد شخص تھا بلعام بن باعورہ کے نام سے. اس کا مفسرین کہتے ہیں کہ تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ فلسطین کے علاقے میں، فلسطین کا ایک علاقہ ہے مواب، وہاں پر یہ عابد و زاہد شخص پایا جاتا تھا، اور اس کے بارے میں یہ بات معروف تھی، مشہور تھی کہ یہ صاحب کرامت آدمی ہیں اور غیر معمولی واقعات اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں، اور یہ مستجاب الدعوات ہے، جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزاد کرا کے ارض مقدس کی طرف لا رہے تھے، تو یہ شخص جس علاقے میں تھا وہ ابھی مقبوضہ علاقہ تھا، یعنی وہاں کی جو بت پرست قوم تھی اس کے قبضے میں وہ علاقہ تھا. اور ان کو اطلاع ملی کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ آ رہے ہیں. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی افواج مواب کے علاقے کے قریب پہنچ گئیں تو وہاں کے بادشاہ نے اس کو بلایا، بلعام کو بلایا کہ بھئی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تم ذرا ان لوگوں کے خلاف، بنی اسرائیلیوں کے خلاف بد دعا کر دو تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، ہم اس حملے سے محفوظ ہو جائیں گے. اب یہ شخص جانتا تھا، پہچانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام برحق پیغمبر ہیں اور بنی اسرائیل حق پر ہیں اور یہ بت پرست غلط ہیں، یہ باطل پر ہیں. لیکن بعض روایات میں آتا ہے اس کی بیوی تھی، یا بعض میں آتا ہے کسی عورت کے چکر میں پڑ گیا تھا یہ شخص، حالانکہ اتنا عابد و زاہد، لیکن ایک عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا. اور اس بادشاہ اور اس عورت کے کہنے پر اس نے بد دعا کرنے کی کوشش کی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، لیکن الفاظ وہ نکلے کہ وہ بد دعا الٹی خود اسی کے اوپر پڑ گئی، اسی پر اور اس کی قوم پر. اور اس کی زبان اتنی لمبی کر دی گئی، عبرت ناک اس کو سزا دی گئی، اتنی لمبی کر دی گئی، پیٹ تک لٹکتی تھی اس کی زبان. اور پھر بالآخر اس نے کہا کہ اب میں تو رسوا ہو ہی چکا ہوں. تو اس نے بت پرستوں کو مشورہ دیا کہ اگر بنی اسرائیلیوں پر تمہیں غالب آنا ہے تو ایسا کرو، اپنی عورتیں ان کے پاس چھوڑ دو، اور جب یہ بدکاری وغیرہ میں ملوث ہوں گے تو اللہ کی مدد ان سے ہٹ جائے گی، جب اللہ کی مدد ان سے ہٹ جائے گی تو تم ان پر غالب آ جاؤ. تو وقتی طور پر کچھ بنی اسرائیلی اس فتنے میں مبتلا بھی ہوئے، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر طاعون کی وبا عذاب کے طور پہ بھی نازل کی گئی. یہ واقعات تاریخ کے ابواب میں بیان ہوتے ہیں، بائبل وغیرہ میں بیان ہوتے ہیں. اب اس میں سے کہاں تک بات حقیقی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ واقعہ تاریخ میں بہرحال منقول ہے. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر اسی شخص کا ذکر ہو رہا ہے ان الفاظ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. اے نبی ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی تھیں. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، مگر وہ ان کو بالکل ہی چھوڑ نکلا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. تو ہم نے اس کو اپنی نشانی عطا کی تھی، کرامات عطا ہوئی تھیں، اور مستجاب الدعوات آدمی تھا، عابد و زاہد تھا، لیکن جب یہ ان سے بھاگ نکلا
اور دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو گیا، عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا، تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، فکان من الغاوین، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ ولو شئنا لرفعناہ بہا، اور اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں کی بدولت اسے سر بلند کرتے، ولکنہ اخلد الی الارض، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا، زمین کی طرف جھک کر رہ گیا، یعنی اپنی خواہشات کا پجاری بن گیا، اس آخرت کو بھلا کر اس زمین کی ہر خواہش پوری کرنے کے پیچھے لگ گیا، واتبع ہوا، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا۔ اب اس کی مثال کیسی، اتنی خطرناک مثال دی ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال تو ایک کتے کی سی مثال ہے، ان تحمل علیہ یلہث، کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپے گا، او تترکہ یلہث، اور اگر اسے حال پر چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا کر ہانپتا رہے گا۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، بس اے نبی آپ یہ واقعات ان کو سناتے رہیے تاکہ یہ کچھ سوچیں، یہ کچھ سوچیں۔ تو یہ قرآن مجید جو مثالیں دیتا ہے یا واقعات بیان کرتا ہے، یہ صرف تاریخی ریکارڈ نہیں پیش کر رہا ہوتا ہے، یہ ایک آئینہ ہوتا ہے کہ فرد بھی اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے کہ میں خدا نخواستہ میرا تو یہ کردار نہیں ہے، اور پوری قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، جو قوم اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے زبان سے یا عملاً۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کے اعتبار سے کوئی مقام عطا کر دے، کوئی نعمت، کوئی روحانی نعمت عطا کر دے، اور پھر آدمی ناشکری کرے تو پھر بہت سخت پکڑ ہوتی، بہت سخت پکڑ ہوتی، پھر نہیں بخشا جاتا۔ تو ڈرتے رہنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، عافیت مانگتے رہنا چاہیے۔ سورۃ الانفال، سورۃ الانفال مدنی سورت ہے، اور اس میں پوری سورت میں شروع سے لے کر آخر تک غزوہ بدر پر تبصرہ، پوری سورت 2 ہجری میں نازل ہوئی، غزوہ بدر کے فوراً بعد۔ تو غزوہ بدر کے حالات و واقعات ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد چند ایک آیات نمونے کے طور پر درمیان سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز، باقی سارا تبصرہ بدر پر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں 13 سال مقیم رہے، ہر طرح کا ظلم و تشدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں نے برداشت کیا۔ درمیان میں 5 ہجری میں حبشہ کی طرف بھی ہجرت ہوئی، بلکہ 2 بار حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو پیچھے مسلمانوں کی جتنی املاک تھیں، جتنے گھر تھے، دکانیں تھیں، کاروبار تھے، مال و سب پر قریش نے قبضہ کر لی، اور وہ سب قبضہ کر کے، سب جمع کر کے جا کر یہ لوگ جاتے تھے نا تجارتی قافلے کے ساتھ شام، وہاں جا کر بیچ دیا سارا، مسلمانوں کی املاک وہاں جا کر بیچ دی، اور اس میں سے خوب منافع حاصل کر لی۔ تو ایک تو یہ حرکت انہوں نے کی۔ دوسری حرکت یہ کی کہ عبداللہ بن ابی، وہ جو منافقین کا سردار تھا، مکہ مدینہ میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو خط لکھا کہ تم لوگوں نے مسلمانوں کو پناہ دی ہوئی ہے، یعنی تمہاری قوم نے مسلمانوں کو پناہ دی ہوئی ہے، تو یا تو تم پناہ سے اپنا ہاتھ اٹھا لو ورنہ ہم تم پر حملہ کر دیں گے۔ تو حملے کی دھمکیاں بھی دیتے رہتے تھے مستقل۔ تیسرا واقعہ پیش آیا حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، غزوہ احزاب میں ان کو تیر لگا تھا اور پھر کچھ عرصے بعد اس زخم سے شہید ہوئے۔ تو یہ طواف کے لیے، عمرے کے لیے مکے آئے ہوئے تھے، اور قریش کا ایک سردار تھا ابی بن خلف، جس کا بھائی امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا رضی اللہ تعالیٰ، بہت شدید ظلم و ستم کیے تھے اس نے حضرت بلال پر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو امیہ بن خلف حضرت بلال کا جو آقا تھا، اس کا بھائی ابی بن خلف، اس سے دوستی تھی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس کے ساتھ یہ حرم کا، مکے کا طواف کر رہے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کے دوران ملاقات ہوئی ابو جہل سے۔ ابو جہل نے کہا دیکھو وہی تم لوگوں نے مسلمانوں کو پناہ دے رکھی ہے، اس وجہ سے تم ہمارے دشمن ہو، اور اگر تم ابی بن خلف کے ساتھ نہ ہوتے اس وقت اور حدود حرم میں نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ یہ دھمکی آمیز لہجہ ابو جہل کا۔ اور پھر کہا کہ آئندہ اگر مدینے کا کوئی آدمی مکہ مکرمہ میں نظر آیا
تو ہم کسی چیز کی بھی رعایت نہیں کریں گے، کسی دوستی کی کوئی رعایت نہیں کریں گے، کسی پناہ کی کوئی رعایت نہیں کریں گے، جو مدینہ کا آدمی مکے میں نظر آئے اس کو قتل کر دیں گے۔ تو جواب میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو جہل سے کہ اگر تم ہمارے آدمیوں کو مکہ مکرمہ آنے سے روکو گے تو ہم بھی تمہارے لیے اس سے بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کر دیں گے، اور جو تمہارے تجارتی قافلے شام جاتے ہیں، تو شام جاتے ہوئے بدر کے پاس سے ہوتے ہوئے جاتے تھے، تو کہا جو تمہارے تجارتی قافلے شام جاتے ہیں مدینہ کے پاس سے ہوتے ہوئے، بدر مدینہ سے کوئی کتنا 80 کلومیٹر ہوگا تقریباً، اتنا فاصلہ ہوگا، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگتا ہے پہنچنے میں، تو ہم بھی تمہارے تجارتی قافلوں کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ یہ اس نے ادھر دھمکی دی، انہوں نے ادھر دھمکی دی۔ واپس آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا مال جو قافلہ لے کر جا رہا ہے شام، ان کو قریش کو کوئی حق نہیں تھا اسے بیچنے کا، مال مویشی بھی تھے اور دکانوں کا سامان بھی تھا، گھروں کا سامان بھی تھا، سب کچھ جمع پونجی کر کے، اور ایک بڑا تجارتی قافلہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں شام کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کفار کے سرداروں میں سے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، تو جیسے حضرت سعد نے چیلنج دیا تھا کہ ہم تمہارے لیے رکاوٹیں کھڑی کریں گے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا کہ ہم اس تجارتی قافلے کو روکیں گے، اس کو نہیں جانے دیں گے، یہ ہم مسلمانوں کا مال لے کر جا رہے ہیں اور اس کو بیچ رہے ہیں ناحق، تو اس کو ہم نہیں جانے دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ اکرام کو جمع کیا، ان کے ساتھ اس قافلے کی طرف روانہ ہوا، لیکن جب یہ قافلے کے مقام پر جو مسلمانوں کا اندازہ تھا کہ جہاں یہ قافلہ ہوگا وہاں پہنچے تو پتہ چلا قافلہ آگے نکل چکا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، اس قافلے نے واپس بھی آنا ہے، ہمارا ہی مال بیچنے گئے ہیں، تو واپس آئیں گے پھر دیکھ لیں گے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے یعنی زیرک آدمی تھے، بہت ذہین آدمی تھے، ان کو اندازہ تھا کہ مسلمان ایسے آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو جب واپسی کا سفر شروع ہوا شام سے، تو ان کو انہوں نے آگے 2 آدمی آگے دوڑا دیے بدر کے مقام کے آس پاس، اور وہاں سے آ کر انہوں نے اطلاع دی کہ ہمیں جانوروں کی، اونٹنیوں کی جو مینگنیاں ہیں وہ ملی ہیں جن میں کھجور کی گھٹلیاں ہیں، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کا چارہ جو ہے یہ مدینے سے ہے، یعنی یہ مدینے کی اونٹنیاں یہاں پر گزری ہیں، یہاں سے ہو کر گزری ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہماری نقل و حمل پر پوری طرح نظر رکھی گئی ہے اور ہمیں واپسی میں یہاں سے آرام سے نہیں گزرنے دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندازہ تھا کب قافلے نے واپس آنا ہے، تو آپ علیہ السلام بھی صحابہ اکرام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ کل 313 افراد تھے، یعنی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی جنگ کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ جنگ ہو جائے گی، صرف قافلے سے نمٹنا تھا۔ 313 افراد تھے، کوئی 70 کے قریب نیزے تھے، 7-8 کے پاس کوئی تلواریں ہوں گی، اور باقیوں کے پاس لکڑی کی چھڑیاں وغیرہ تھیں، 2 گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے، 70 اونٹ ہوں گے غالباً۔ یہ مختصر سا قافلہ اس تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی اندازہ ہوا کہ یہ ہمیں انٹرسیپٹ کیا جا رہا ہے، انہوں نے 2 کام کیے۔ ایک آدمی دوڑا دیا مکے کہ وہاں جا کر تم شور مچاؤ کہ تمہارا تجارتی قافلہ خطرے میں ہے، مدد بھیجو۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ بدر کی طرف سے ہونے کے بجائے نیچے بحیرہ احمر، ریڈ سی کے ساتھ، ساحل کے ساتھ ساتھ جو جدہ کا رستہ ہے وہاں سے ہوتے 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 رستہ لمبا کر کے مکے آئے اور مسلمانوں کے نرغے سے نکل گئے۔ ابھی جب کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بدر سے ابھی دور تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ ایک طرف تو وہ قافلہ اس نے رستہ بدل لیا، اور دوسری طرف وہ جو آدمی پہنچا مکے، اس نے جا کر اپنے کپڑے وپڑے پھاڑ دیے، اپنے اونٹ کی گردن پر ایک چھرا مارا، اس کا خون اپنے جسم پہ مل دیا، اور کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر اس نے شور مچا۔ یہ ان کے یہاں ایک طرح سے SOS کال دینے، ایمرجنسی کال دینے کا طریقہ تھا۔ سارے مکے والے جمع ہو گئے، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا تمہارے قافلے کو خطرہ ہے، اپنے آدمیوں کی مدد کے لیے بندے بھیجو۔ ساتھ میں ایک اور واقعہ بھی پیش آ گیا، وہ جو ہم سورہ بقرہ میں دیکھ چکے ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں ایک رجب کے مہینے میں ایک بندہ کفار کا مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا وادی نخلا میں۔ مسلمان سمجھ رہے تھے ابھی 30 جمادی الثانیہ ہے،
ابھی رجب شروع نہیں ہوا، حرمت والا مہینہ، حالانکہ رجب شروع ہو چکا تھا، یکم رجب ہو چکی تھی، اور وہ جھڑپ ہو گئی مسلمانوں کے قافلے کی، کفار کے قافلے کے ساتھ، ایک مشرک مارا گیا۔ اس مشرک جو مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں، اس کا بھائی بھی پہنچ گیا مکے۔ یہ دونوں باتیں جب ایک ساتھ پہنچی تو پورے مکے میں ایک ہیجان کی کیفیت پیدا ہو گئی، طوفانی کیفیت پیدا ہو گئی، اور ابو جہل کو موقع مل گیا، اس نے کہا بس اب بہت ہو گئی، بہت ہم نے برداشت کر لیا، اب ان مسلمانوں کو ختم کرنے کا وقت آ گیا۔ چنانچہ 1000 کا باقاعدہ لشکر تیار ہوا، کیل کانٹے سے لیس، 100 گھڑ سواروں کا رسالہ، اور یہ پورا قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ مدینہ کی طرف جب یہ روانہ ہوئے ہیں تو رستے میں جگہ جگہ انہوں نے فتح کا جشن منایا ہے۔ اتنا یقین تھا اپنی کامیابی کا کہ پہلے سے فتح کا جشن مناتے آ رہے تھے، ہر تھوڑی دیر بعد کہیں ٹھہرتے، وہاں رقص و سرور کی محفل ہوتی، جانور ذبح کیے جاتے اور خوب دعوتیں اڑائی جاتی ہیں، خوب فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے یہ لوگ مکہ کی طرف، بدر کی طرف جا رہے تھے کہ بس یہ تو مٹھی بھر مسلمان ہیں، جنگ کی تیاری سے بھی نہیں آئے ہوئے، وہ تو قافلے کو روکنے آئے تھے، ہمارا قافلہ تو بچ نکلا، اب ان کو ختم کرنے کا وقت آ گیا۔ رستے میں بدر سے ذرا پہلے ایک بہت آپ کہیے کہ ذہین قسم کا ایک آدمی تھا، عتبہ ابن ابی ربیعہ، سرداروں میں سے تھا مکے کے۔ اس عتبہ کو بڑا ماہر سیاستدان سمجھا جاتا تھا، صلح صفائی کروانے کا اور مذاکرات کرنے کا بڑا ماہر آدمی تھا۔ اس نے ابو جہل کو سمجھایا، کہا دیکھو ابو جہل، اور اس کو تو ابو الحکم کہتے تھے وہ لوگ، حکمت والا، ابو الحکم، دیکھو ہم مدینہ جا رہے تھے یا بدر جا رہے تھے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے، اطلاع مل گئی کہ قافلہ بچ گیا، تو وہ تو سبب ختم ہو گیا، رہا وہ حضرمی کا خون، وہ جو بندہ مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھ، اس کا خون بہا میں اپنی جیب سے ادا کر دیتا، تو یہ لڑائی بڑھائی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے چاہا کہ معاملہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے۔ اچھا، ابو جہل تو وہ تیار بیٹھا تھا، وہ تو فتح مناتے ہوئے آ رہا تھا، جشن مناتے ہوئے آ رہا تھا۔ اس نے ایک تانا دیا بہت گہرا، اور عربوں کو یہ تانے جو ہے نا یہ بڑے برے لگتے ہیں۔ اس نے تانا دیا، اے عتبہ، لگتا ہے سامنے اپنے بیٹے کو دیکھ کر تمہارا دل پلٹ گیا۔ اس کے جو بیٹے تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، مسلمانوں کے لشکر میں تھے۔ بس یہ اس سے تانا برداشت نہیں ہوا، اس نے کہا کل پتہ چلے گا کون بزدل ہے اور کون بہادر ہے۔ چنانچہ بدر پہنچے۔ بدر اس طرح پہنچے کہ مسلمان ادھر سے وادی کے ایک کونے سے جو مدینہ کے قریب تھی وہاں سے داخل ہوئے، اور یہ لوگ وادی جو مدینہ کے سے دور وادی کا حصہ تھا وہاں سے بدر میں داخل ہوئے۔ دونوں بالکل ایک ساتھ بدر کے میدان میں پہنچے، حالانکہ کوئی کوارڈینیشن نہیں تھی، کوئی اس زمانے میں GPS نہیں ہوتے تھے، کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی، این ٹھیک ایک وقت میں دونوں لشکر میدان میں پہنچے۔ قریش نے جلدی سے اپنی طرف جتنے پانی کے کنویں وغیرہ تھے ان پہ قبضہ کر لیا، مسلمانوں کے لیے پریشانی ہوئی۔ پھر یہ کہ قریش جس طرف سے آ رہے تھے وہاں سے زمین ذرا سخت تھی تو اس پر پاؤں جمانا آسان تھا، مسلمان جس طرف تھے وہاں زمین بہت ہلکی تھی، بھربھری مٹی تھی، پاؤں دھستے تھے، اور جب ایک دوسرے کے لشکر کو دیکھا تو مسلمان جب قریش کو، کفار کو دیکھتے تھے تو مسلمانوں کو لگتا تھا یہ تو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، حالانکہ تھوڑے سے نہیں تھے، 3 گنا زیادہ تھے، ادھر 313 تھے ادھر 1000 تھے، لیکن مسلمانوں کو لگتا ہے زیادہ تعداد نہیں ہے، تھوڑے سے لوگ، اور قریش کو بھی یہی لگتا تھا کہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی دکھایا گیا، ایک رات پہلے، بدر سے ایک رات پہلے خواب میں بھی آپ کو دکھایا گیا چند لوگ ہیں، تو آپ نے مسلمانوں کو بھی خوشخبری دی کہ بھائی زیادہ لوگ نہیں ہیں، سہولت ہے انشاءاللہ۔ یہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری ترتیب بنا رہے تھے کہ اچھے سے مقابلہ ہو، دونوں لشکر زبردست طریقے سے ایک دوسرے سے ٹکرائیں، پورے حوصلے کے ساتھ ٹکرائیں، تاکہ حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے۔ بدر سے پہلی والی جو رات ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بلکہ اللہ کی مدد آنے سے پہلے ایک کام ہوا، اور وہ کام کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عریشے میں، جو ایک چھوٹی سی پہاڑی سی تھی، اس کے اوپر آپ کا ایک خیمہ لگایا گیا تھا، اور باہر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے
آپ کی حفاظت پر معمور کھڑے تھے۔ اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حیات طیبہ کے طویل ترین سجدوں میں سے ایک سجدہ کیا، طویل ترین، اور اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کے دعائیں مانگی، اور وہ مشہور الفاظ کہ اللہ کل کو اگر میدان میں یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا اس زمین پر کوئی نہیں ہوگا، تو اپنی مدد نازل فرما، اپنی مدد بھیجی۔ اتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رو رو کر مدد مانگی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالآخر کہنا پڑا، یا رسول اللہ سر اٹھائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کی دعائیں لازماً قبول کرے گا۔ اس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گریہ وزاری میں اور دعا میں اور مناجات میں سجدے میں ساری رات گزاری۔ اللہ کی مدد کیسے آئی کہ بارش نازل ہو گئی، بارش ہو گئی تو مسلمانوں نے پانی سٹور کر لیا، وہ جو پانی کا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا۔ دوسرا، جو مسلمانوں کی طرف بھربھری سی مٹی تھی وہ سخت ہو گئی، قدم جم گئے، ادھر کیچڑ پیدا ہو گیا کفار کی طرف۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداً بشارت دی کہ 1000 فرشتوں سے اللہ تمہاری مدد کرے گا، ادھر کفار 1000 ہیں، اللہ تعالیٰ 1000 فرشتے نازل کرے گا۔ پھر صحابہ کو پریشان کرنے والی یہ خبر آئی کہ ایک شخص ہے، سورہ آل عمران میں اس کا ذکر گزرا، ایک سردار تھا بدو قبیلے کا، وہ بھی آ رہا ہے اپنے لشکر کے ساتھ کفار کی مدد کرنے کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ نے صحابہ سے کہا اگر وہ بھی پہنچ گیا تو فکر نہ کرو، اللہ 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ بہرحال وہ نہیں پہنچا، پیچھے کو ہٹ گیا، اور 1000 فرشتوں سے اللہ نے مدد کی۔ اچھا، یہ جو کفار آ رہے تھے بدر کی طرف، تو اس بات کا بھی تذکرہ ہے اس صورت میں کہ شیطان آیا، ایک سردار ورقہ بن نوفل کی صورت میں۔ ورقہ بن نوفل کا نام سنا ہوگا آپ نے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا تھا سفر ہجرت کے دوران، اور اس کا گھوڑا بار بار دھس جاتا تھا زمین میں، اور آپ نے کہا تھا کہ ورقہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ یہ شیطان ورقہ کی صورت میں ظاہر ہوا قریش کے سرداروں کے پاس۔ اس کے قبیلے اور قریش کے درمیان کچھ لڑائی بھڑائی چل رہی تھی، تو قریش کو اندیشہ تھا کہ اگر ہم بدر پہ سارے کے سارے چلے گئے تو پیچھے سے یہ مکے پہ حملہ نہ کر دے۔ تو شیطان ورقہ کی صورت میں آیا اور اس نے تسلی دی، دیکھو میرا تم پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ مسلمان ہم سب کے مشترکہ دشمن ہیں، اور اس بات کی ضمانت کے طور پر کہ میں تم پر حملہ نہیں کروں گا، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تو وہ شیطان، جی بارک اللہ، بہت شکریہ، سراقہ بن مالک، معذرت، ورقہ بن نوفل تو حضرت خدیجہ کے پھوپھازاد بھائی تھے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ سراقہ بن مالک، تو سراقہ بن مالک خود آیا اور اس نے کہا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں تم پر کوئی حملہ نہیں کروں گا بلکہ میں تمہارے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ وہ ساتھ ساتھ آیا اور خوب رستے میں تسلی دیتا ہوا کہ یہ مسلمان مٹھی بھر، ان کا تم سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اور انہوں نے تو کل ختم ہو جانا۔ جب بدر پہنچے ہیں تو اس کو فرشتے اترتے ہوئے نظر آئے، وہ تو جنات میں سے ہے نا، اس کو فرشتوں کی جماعت اترتی ہوئی نظر، الٹے پاؤں بھاگا، قال انی بری منک، میں بری ہوں تم سے، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، وہاں سے بھاگا میدان سے۔ اگلے دن جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو جیسے پہلے ہوتا تھا کہ جنگوں کی شروع میں مبارزت ہوتی تھی، چیمپئنز آتے تھے دونوں طرف سے اور ان کی مقابلہ ہوتا، تو سب سے پہلے وہی نکلا، عتبہ، جس کو تانا دیا تھا ابو جہل، اپنے بیٹے ولید اور اپنے بھائی شیبہ کے ساتھ۔ یہ سب بڑے بڑے سردار تھے قریش، یہ تینوں آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے 3 انصاری صحابہ آگے بڑھے مقابلہ کرنے کے لیے، انہوں نے کہا ہم تم سے مقابلہ نہیں کریں گے، ہمارے برابر کے آدمی بھیجو، ہم کسانوں سے نہیں لڑتے، ہمارے برابر کے ہمارے بھائی بند بھیجو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے خاندان کو آگے کرتے تھے قربانی کا، جب بھی موقع آتا تھا تو آپ کے حکم پر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، جو آپ کے چچا بھی ہیں، دو شریک بھائی بھی ہیں، ہمجولی بھی ہیں، بچپن کے ساتھی ہیں، انتہائی قریبی رشتہ تھا، آپ کے چچا حارث کے بیٹے ابو عبیدہ بن حارث، اور آپ کے چچا زاد بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 حضرات مسلمانوں کی طرف سے نکلے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی کے ہاتھوں عتبہ اور ولید یہ تو پہلے ہی مرحلے میں ختم ہو گئے، شیبہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں مقابلہ چلتا رہا، حضرت عبیدہ بھی زخمی ہو گئے لیکن شیبہ کو
ख़त्म कर दिया, कत्ल कर दिया। बाद में ये शहीद हुए वापसी के सफ़र में, हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत उबैदा। और इसके बाद उमूमी जंग शुरू हुई। उमूमी जंग शुरू होने से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम किया, आपने ज़मीन से मिट्टी उठाई मुट्ठी भर और कुफ़ार की तरफ फेंकी और फरमाया शाहतिल वुजूह, चेहरे बिगड़ जाएं। और अल्लाह का करना ये हुआ कि वो मुट्ठी भर मिट्टी और कंकर 1000 जो लश्कर था कुफ़ार का, हर एक की आंख तक पहुंचा, हर एक की आंख तक, और एक भगदड़ मच गई उनके लश्कर। मुसलमानों ने हमला किया और देखते ही देखते 70 बड़े बड़े सरदार इनके मारे गए, 70। और साहबा कहते हैं हमारी तलवारें अभी दूर होती थी कि उनकी गर्दनें उड़ जाती थी। एक साहबी कहता मैं एक कुफार का पीछा कर रहा, काफिर का पीछा कर रहा था, अभी मेरी तलवार बहुत दूर थी और मैं देख रहा हूँ उसकी गर्दन कटी पड़ी हुई। और एक और साहबी ने तो बाद में नबी अलैहि सलाम को बताया कि या रसूलल्लाह, मैंने देखा कि ऐसे घोड़े थे कि जिनके खुर ज़मीन पर नहीं लग रहे थे और उन पर कुछ लोग बैठे हुए थे जर्द इमामे वाले, और वो गर्दनें उड़ा रहे थे कुफार। कहा वो अल्लाह के फरिश्ते थे जो तुम्हारी मदद को आए हुए थे। इस तरह 70 उनके बड़े बड़े सरदार मारे गए। मुसलमानों की तरफ से 13 साहबा इकराम मैदान में शहीद हुए और एक हज़रत उबैदा वापसी के सफ़र में शहीद हुए। तो 14 मुसलमान इस मार्के में शहीद हुए और 70 बड़े सरदार मारे गए। 70 ही को मुसलमानों ने कैद कर लिया। जंग के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर वो जो बदर का कुआं है उसमें इन 70 की लाशों को डाला गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम ले लेकर हर एक से कहा तुमने अल्लाह का वादा देख लिया, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसको देख लिया। हज़रत उमर को हैरत हुई, या रसूलल्लाह आप इनसे बातें कर रहे हैं? तो आपने कहा जितना तुम सुन रहे हो ये उससे कम नहीं सुन रहे। अच्छा, अबू जहल कैसे ख़त्म हुआ? अल्लाह ने उसको भी ऐसी इबरतनाक ज़िल्लत से दो चार किया। लड़के थे हज़रत मुआज़ और हज़रत मुअव्विज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लड़के बिल्कुल नौखेज़ नौ उम्र लड़के। इन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, जो अशरा मुबशरा में से हैं, कहा कि ये चाचा जान ये अबू जहल कौन है इनमें से, ये जो सामने लश्कर? कहा कि बेटे तुम जानकर क्या करोगे? कहा सुना है कि हमारे पैगंबर की शान में बड़ी गुस्ताखियाँ करता है, तो हमने इरादा किया कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह तआला ने कुछ देर तो तवक़्क़ुफ़ किया, फिर निशानदेही कर दी, भाई ये है। इन दो लड़कों के हाथों, नौखेज़ उम्र लड़कों के हाथों वो अबू जहल नीचे आया, ज़ख्मी हुआ, शदीद ज़ख्मी हुआ। और इनमें से गालिबन हज़रत मुअव्विज़ रज़ी अल्लाह तआला, उनके दोनों बाजू भी कट गए, दोनों बाजू भी कट गए इस मैदान में। जब जंग मुकम्मल हो गई, मुसलमानों को फतह मिल गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला को भेजा, जाओ देखो अबू जहल का क्या बना, इस उम्मत के फ़िरौन का क्या अंजाम हुआ। तो वो पहुँचे तो देखा ज़ख्मी पड़ा हुआ। जाकर हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके सीने पर अपना पाँव रख दिया, अबू जहल के सीने पर। तो अबू जहल ने कहा कि ए गडरिए, ये बकरियां चराते थे मक्के में इस्लाम से, इब्तिदाई इस्लाम के ज़माने में, तो ए गडरिए मेरे सीने पर पैर रख के आज तेरा मर्तबा बहुत ऊंचा हो गया, बताओ क्या रहा? तो उन्होंने कहा बदबख्त, अल्लाह उसके रसूल को फ़तह मिली है और तुम लोगों को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त मिली। कहा अच्छा चलो, मेरी गर्दन काटना तो ज़रा नीचे से काटना, ताकि जब नेज़े पे चढ़ाओ तो पता चले किसी सरदार का सर है। मरते वक्त भी उसकी फ़िरौनियत का ये आलम था। बिल आखिर वो उसको उसका सर काट के ले आया हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और गैर मामूली ये कामयाबी, गैर मामूली फ़तह मिली। अब मसला खड़ा हुआ, ये जो 70 कैदी हैं इनका क्या करें? सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 26वें पारे में, जिसको सूरह क़िताल भी कहते हैं, वो भी ग़ज़वा बदर के आसपास नाजिल हुई। वहाँ पर एक बात कही गई थी कि जब तक अच्छी तरह खून रेजी ना हो जाए, जंग एक मरतबा शुरू हो गई तो जब तक अच्छी तरह खून रेजी ना हो जाए उस वक्त तक किसी को कैदी नहीं बनाया जा सकता। हाँ, जंग मुकम्मल हो जाए, जंग अपने हथियार डाल दे, फिर ठीक है, फिर कैदी बनाओ, कोई मसला नहीं।
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا کہ جنگ تو ہو گئی، تو ان کو قیدی بھی بنایا جا سکتا ہے اور ان کو فدیہ لے کر بعد میں آزاد بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر کی رائے یہ بنی کہ بھئی ان کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ جو فدیہ نہیں دے سکتا اس سے کہا جائے کہ مسلمانوں کے، اور اگر وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے تو اس سے کہا جائے کہ 10 مسلمان بچوں کو تم لکھنا پڑھنا سکھا دو، یہ تمہاری طرف سے فدیہ ہو جائے۔ اور جس کے پاس مال بھی نہیں ہے، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا، اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہوئی نہیں یا رسول اللہ، ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اگر ان کو ابھی چھوڑا تو یہ واپس جائیں گے، پھر دوبارہ تیاری کر کے آئیں گے اور پھر ہم پر حملہ کریں گے۔ ان سے آپ وعدہ بھی لے لیں کہ ہمارے خلاف دوبارہ نہیں لڑو گے، یہ اپنے وعدے سے مکر جائیں گے، تو ان سب کو قتل کر دینا چاہیے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی یہ تھی، حضرت صدیق اکبر کی رائے بھی یہ تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑنا چاہیے، یہی فیصلہ ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا دی کہ اگر وہ بات پہلے سے نہ ہوتی کہ وہ آیت نازل ہوئی اور اس کی تعبیر اختیار کی گئی تو اللہ تعالیٰ اس فیصلے پر سخت سزا دیتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کے نزول کے بعد نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، انہیں نہیں پتا تھا کہ آیت نازل ہوئی، دیکھا دونوں بیٹھے رو رہے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی بتائیے کیا ہوا ہے تاکہ میں بھی رہوں۔ کہا اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ بہرحال اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے تم اس مال غنیمت میں سے لے سکتے ہو۔ یہ جو اسیران بدر تھے ان کے حوالے سے ایک اور واقعہ پیش آیا کہ قریش کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی آئے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریش کی طرف سے۔ اور شروع میں وہ جو عتبہ کوششیں کر رہا تھا کہ جنگ نہ ہو، اس میں حضرت عباس بھی شریک تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ بہرحال جنگ ہو گئی اور اسیر ہو گئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، کہا چچا جان آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں برحق پیغمبر ہوں، تو آپ کب تک ان قریش کے ساتھ رہیں گے؟ کہا کہ میں اس پہ غور کروں گا، سوچوں گا۔ کہا کہ آپ نے اپنا بھی فدیہ دینا ہے اور اپنے بیٹے اور اپنے بھتیجے کا بھی فدیہ دینا۔ کہا کہ میرے پاس تو کوئی رقم نہیں ہے، میں فدیہ کہاں سے دوں؟ تو آپ نے فرمایا چچا جان وہ مال کہاں گیا جو آپ اپنی زوجہ کے پاس رکھوا کے آئے ہیں کہ اگر میرا اس بدر جنگ میں کام آ جاؤں اور جنگ میں ختم ہو جاؤں تو اس مال کا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، وہ جو اتنی لمبی چوڑی آپ وصیت کر کے آئے ہیں اس مال کے بارے میں، اس کا کیا ہے؟ کہا آپ کو کیسے پتا؟ وہ تو میرے اور میری زوجہ کے علاوہ کسی تیسرے کو نہیں پتا کہ وہ مال میرے پاس موجود ہے۔ کہا مجھے اللہ نے بتایا۔ یہ وہ موقع تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام پوری طرح جاگوزی ہو چکا تھا۔ البتہ نبی علیہ السلام ہی کے مشورے پر انہوں نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا اور مکے میں واپس گئے اور وہاں سے پھر خبریں بھیجا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ فتح مکہ سے کچھ پہلے اپنا اسلام ظاہر کیا انہوں نے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جو لشکر آ رہا تھا مکہ فتح کرنے کے لیے اس میں شریک ہوئے۔ تو بہرحال یہ کچھ واقعات تھے، تو ساری صورت میں انہی واقعات پر کلام کیا ہے، تبصرہ کیا ہے۔ صرف درمیان میں ایک دو آیات دیکھیں گے، پھر آگے سورہ توبہ کی طرف بڑھیں گے۔ آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، جب کہ وہ تم پر چڑھائی کر کے آ رہے ہوں، تو فلا تولوہم الادبار، تو ان کو پیٹھ مت دکھاؤ۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور اگر کوئی شخص ان کو پیٹھ دکھاتا ہے، الا سوائے دو صورتوں کے، دو صورتیں جائز ہیں، کفار حملہ کر رہے ہیں اور آدمی مسلمان پیچھے ہٹے، صرف دو صورتیں جائز ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ متحرفا لقتال، کسی جنگی چال کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو کہ دشمن کو ایسا لگے کہ یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو وہ اور جوش سے آگے بڑھے اور کسی جال میں پھنس جائے۔ او متحیزا الی فئۃ، یا پھر کسی بڑی جماعت سے ملنا ہو، مسلمانوں کا لشکر میدان جنگ میں جنگ کر رہا ہے، ایک چھوٹی جماعت مسلمانوں سے الگ ہو گئی لڑتے لڑتے، اب وہ چاہتے ہیں کہ واپس اپنی مین باڈی کے ساتھ آ کر ملیں تو پیچھے ہٹیں۔ یہ دو صورتیں ایکسیپشنز ہیں، اس میں اگر کوئی پیچھے ہٹتا ہے تو صحیح ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی میدان جنگ سے پیچھے ہٹتا ہے تو فقط باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے گا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المصیر، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ۔
تو گناہ کبیرہ میں اس کو شمار کیا گیا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں 7 کبیرہ کبیرہ گناہوں کو شمار کیا، اور آخری گناہ یہی شمار کیا، میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگنا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 17 میں بڑی بظاہر بڑی غیر معمولی اور عجیب سی بات کہا، فلم تقتلوہم، چنانچہ اے مسلمانوں حقیقت میں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے ان کافروں کو قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت، اور اے نبی آپ نے جو مٹھی بھر کنکریاں پھینکی تھیں وہ دراصل آپ نے نہیں پھینکی تھی، ولیکن اللہ رما، اصل میں وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سارا کام تو مسلمانوں نے کیا اور وہ مٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی، اور اللہ کہہ رہے نہیں تم نے یہ سب کچھ بھی نہیں کیا، یہ سب ہم نے کیا۔ یعنی نمبر ایک یہ کہ توفیق کس کی طرف سے ملی؟ اللہ ہی کی طرف سے۔ دوسرا یہ کہ ایک بخاری شریف کی روایت ہے، اس سے اس کی وضاحت ہوتی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے دوستی اور ولایت کا اتنا اعلیٰ رتبہ ہے، اتنا اعلیٰ رتبہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولیہ، جو میرے کسی ولی سے دشمنی مول لیتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ میرے کسی ولی سے، میرے کسی دوست سے دشمنی مول لیتا ہے، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ۔ اور بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا قریبی بنا لیتا ہوں، میرے قریب آ جاتا ہوں۔ اور بندہ نوافل کے ذریعے سے جب میرا قرب حاصل کرتا ہے، تو اب آگے الفاظ بہت ہی غیر معمولی ہیں۔ بخاری شریف کی روایت نہ ہوتی تو لوگوں نے نہیں تسلیم کرنا تھا اس روایت کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی محدثین نے اس کی شرح میں یہ بات عرض کی کہ کام بندہ کر رہا ہوتا ہے لیکن کروانے والا اللہ ہوتا ہے۔ آدمی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا پورا کرنے کا محض ایک ذریعہ بن جاتا ہے، ایک آلہ بن جاتا ہے، ایک ٹول بن جاتا ہے جس سے اللہ اپنی مرضیات کو پورا کرتے ہیں زمین۔ اس سے اونچا کوئی رتبہ ہو سکتا ہے غیر نبی کے لیے؟ سوچیں ذرا۔ بالکل وہی بات کہی جا رہی ہے، اے مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا ان کفار کو، ہم نے قتل کیا۔ اے نبی آپ نے مٹھی بھر نہیں پھینکی تھی کنکری، ہم نے پھینکی تھی۔ تو جو کامیابی کا اصل راز تھا بدر میں، وہ کوئی اسلحہ نہیں تھا، اسلحہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا اسلحے کا۔ اور دو بدو جنگوں میں کیولری جو ہوتی ہے، یہ جو گھڑ سواروں کا رسالہ ہوتا ہے، یہ فیصلہ کن ہوتی ہے۔ ادھر مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ادھر 100 گھوڑے تھے، لیکن وہ پوری فوج مفلوج ہو کے رہ گئی کفار۔ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ۔ تو غالباً مولانا حالی کے اشعار ہیں کہ خدا کے کام دیکھو بات کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے۔ بدر تو سب کو نظر آتا ہے، غیر معمولی فتح مسلمانوں کی، 313,000 پہ کام۔ وہ 313 آئے کہاں سے جنہوں نے ایسی عبرتناک شکست دی اس 1000 کے لشکر کو؟ وہ 15 سال کی محنت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، غار ہرا سے جو محنت شروع ہوئی تھی، 15 سال کی محنت، 2 ہجری میں جا کے غزوہ بدر کا واقعہ پیش آ رہا نا، یہ نظر نہیں آتا۔ جو تزکیے کی محنت تھی، اللہ سے تعلق کی محنت تھی، عبادات کو مزید پختہ کرنے کی محنت تھی، دل سے ریاکاری، دنیا کی محبت، موت کا خوف، دنیا کی لالچ، یہ سب چیزیں نکال باہر کی نبی علیہ السلام نے، اس کا یہ نتیجہ تھا، اس کا یہ نتیجہ۔ تو یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی تھی، کوئی جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوتا، کوئی جہاد کامیاب نہیں ہوتا جب تک اس کے پیچھے یہ خانقاہوں والی تربیت اور محنت نہ ہو، تزکیے والی تربیت اور محنت نہ ہو۔ کوئی جہاد کامیاب نہیں ہوا تاریخ میں، مسلمانوں کی پوری تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیں۔ درمیان میں ایک اور بات کہی گئی کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ کیسے تقسیم ہوگا۔ سورت کا آغاز ہی یہیں سے ہوا، یسألونک عن الانفال، انفال نفل کی جمع۔ نفل کے 2 ترجمے کیے گئے، 2 تفسیریں کی گئیں۔ ایک تو یہ کہ مال غنیمت، کیونکہ جنگ میں اصل مقصد مال غنیمت نہیں ہے نا،
وہ اضافی طور پہ ملتا ہے، تو نفلی چیز اضافی ہوتی ہے۔ اور دوسرا نفل کہتے ہیں جو کمانڈر ان چیف جو جنگ کا سپہ سالار ہوتا ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ فلاں آبجیکٹو جو آدمی اچیو کرے گا اس کو یہ انعام ملے گا، تو وہ جو خصوصی انعام اناؤنس ہوتا ہے کسی خاص آبجیکٹو کے اگینسٹ، اس کو بھی نفل کہتے ہیں۔ تو دونوں تفسیریں کی گئیں۔ یسألونک عن الانفال، نبی یہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے یہ انفال تو سارا اللہ اس کے رسول کا ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جنگ ہوتی تھی، جس نے جس آدمی کو قتل کیا اس کا مال، اس کا ہتھیار، سب چیزیں، وہ اس کا گھوڑا، وہ سب چیزیں اس کی ہوتی تھی، جس کے ہاتھ جو آیا وہ اس کا۔ تو ایک بھگدڑ مچتی تھی جنگ کے بعد کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرو، زیادہ سے زیادہ مال جمع کرو۔ یہاں پر کہہ دیا گیا بھائی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سارا جمع کر کے اللہ کے رسول کے حوالے کر دو، بس ہم بعد میں بتائیں گے اس کا کیا کرنا ہے۔ وہ بعد میں بتایا پھر جہاں 10واں پارہ شروع ہوتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، تو اے مسلمانوں یہ بات اپنے علم میں لے آؤ کہ تم جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ، اس کے رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے لیے یعنی رسول کے قرابت داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے۔ تو جتنا مال غنیمت جمع ہوگا اس کا 5واں حصہ 20% وہ کہاں جمع ہو جائے گا؟ بیت المال میں جمع ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات اس سے پوری ہوں گی، آپ کے رشتہ داروں کی ضروریات اس سے پوری ہوں گی، اور جو مساکین ہیں، یتامہ ہیں، غربا ہیں، ان کی ضرورت پر خرچ ہوگا۔ بقیہ کتنا بچا؟ 80%۔ اس 80% کا کیا کریں گے؟ جتنے مجاہدین ہیں اور جن مجاہدین کے ساتھ گھوڑے ہیں ان کا حساب کتاب لگایا جائے گا۔ تو جو انفنٹری ہے پیادہ اس کو ایک حصہ ملے گا، جو کیولری کے ساتھ ہے، گھوڑے کے ساتھ ہے، ماؤنٹیڈ یونٹس کے ساتھ ہیں، ان کو 2 حصے ملیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ جانور کی بھی چارہ وارہ اس کے لیے بھی اس کو مال چاہیے۔ تو اس طرح سے مال غنیمت تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یہ قواعد، یہ احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرما دیے۔ درمیان میں ایک جگہ اور اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی صورت کی طرف بڑھتے ہیں۔ ارشاد ہوا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اے مسلمانوں ان کفار کے خلاف جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنی قوت جمع کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کے دلوں میں روب ڈال دو گے اس کے ذریعے۔ کیونکہ یہ بات پوری تاریخ کا مطالعہ بتاتی ہے کہ جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ کبھی بھی امن و سکون سے نہیں رہ سکتا، ہمیشہ طاقتور کے لیے وہ نرم چارہ رہے گا، اس پہ حملے ہوتے رہیں گے۔ تو کہا کہ اگر تمہیں دشمنوں کے حملوں سے بچنا ہے تو قوت جمع کرو۔ اچھا، لیکن یہاں پر ایک لفظ درمیان میں ہے جس پر لوگ غور نہیں کرتے۔ اس آیت کی بنیاد پر کہا جاتا ہے، دیکھیں ہم تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں بہت پیچھے رہ گئے نا، دنیا نے ویپنری میں اور آرمری میں اور ہوائی جہازوں میں اور جنگی جہازوں میں اور اسی طریقے سے نیول فورسز میں اور آرمرڈ ٹینکس میں اور پتہ نہیں کن کن چیزوں میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہم پیچھے رہ گئے، تو ہمیں مقابلہ کرنا ہے، ہمیں اس کے برابر پہنچنا۔ ایک لفظ اس آیت میں اس پر توجہ نہیں ہوتی، وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اے مسلمانوں ان کے لیے تیار کرو، مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی قوت جمع کرنے کی تم میں استطاعت۔ اس آیت نے یہ کہیں نہیں کہا کہ تم اتنی قوت جمع کرو جتنی دشمن کے پاس ہے، کہیں نہیں کہا۔ نہ آج تک تاریخ میں ایسا کبھی ہوا ہے کہ مسلمان ویپنری کے معاملے میں، کبھی اسلحے کے معاملے میں مقابلے والے لشکر سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہوں، تعداد میں، طاقت میں، اسلحے میں، جو بھی کنونشنل پیرامیٹرز ہوتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ بھئی مقابلہ کوئی بنتا ہے یا نہیں بنتا، ہمیشہ مسلمان ان میں پیچھے رہیں۔ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جتنے غزوات آپ اٹھا کر دیکھیں، سب میں تعداد مسلمانوں کی کفار سے کم، اسلحہ کم، وسائل کم۔ تو قرآن مجید تو صاف صاف بتاتا ہے کہ اس بنیاد پر جنگ ہوتی ہی نہیں ہے۔ جنگ تو کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ وہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کو
زیر کر دیا، ان کو شکست دے دی۔ اللہ کے اذن سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے فتح اور کامیابی ملتی ہے، وسائل سے نہیں ملتی۔ اس کا مطلب نہیں ہے وسائل جمع نہیں کرنا ہے، وہ تو قرآن نے کہہ دیا جتنی استطاعت ہے جمع کرو، لیکن اس بنیاد پر انتظار مت کرتے رہو کہ جناب جب تک ہم ان کے مقابلے کی فورسز بنا لیں گے تب جا کے ہم کو مقابلہ کریں گے۔ نہیں، وہ دن کبھی بھی نہیں آئے گا، وہ دن کبھی بھی نہیں آئے گا۔ جو ہے اس کی بنیاد پر آگے بڑھو، اور یہ تاریخ گواہ ہے، جب جب مسلمانوں نے اللہ پر بھروسہ کر کے جنگ کیے، ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئی، ہمیشہ۔ تو یہ اس آیت سے غلط مطلب لیا جاتا ہے کہ جناب ہمیں بالکل برابری کرنی ہے، برابری نہیں ہو سکتی بھائی۔ مستطاعتم، جتنی تم میں استطاعت ہے اتنی قوت جمع کرو۔ اس کے بعد سورۃ التوبہ ہے۔ سورۃ التوبہ یہ دو اسپیکٹرم کے دو ایکسٹریمز ہیں۔ غزوات کا جو سلسلہ شروع ہوا غزوہ بدر سے ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو آخری باقاعدہ غزوہ تھا وہ غزوہ تبوک تھا۔ تو سورہ توبہ میں کل 16 رکوع ہیں۔ شروع کے 5 رکوعات فتح مکہ اور مشرکین اور ان کے حوالے سے ہیں، اور آخری کے جو 11 رکوع ہیں یہ پورے کے پورے غزوہ تبوک پر ہیں۔ غزوہ تبوک کے لیے جانا، وہاں کیا کچھ ہوا، اور پھر واپسی میں کیا کچھ ہوا، اور درمیان میں منافقین اور یہود کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ سورۃ التوبہ، اس کو التوبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ان صحابہ اکرام کی توبہ کی قبولیت کا اعلان ہے کہ جو غزوہ تبوک میں شرکت سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اس سورت کا ایک نام سورہ براءہ بھی آتا ہے۔ سورہ شروع یہاں سے ہوتی ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان بیزاری ہے، اعلان برات ہے ان مشرکین کے خلاف جن سے تم نے معاہدے اب تک کر رکھے ہیں۔ اس کا ایک اور نام روایات میں آتا ہے سورۃ المخزیہ، مخزیہ، ذلیل و رسوا کر دینے والی صورت۔ اس صورت نے مشرکین کو بھی رسوا کیا۔ پہلا رکوع ہم پڑھیں گے، واضح ہو جائے گا کیسے رسوا کیا۔ منافقوں کو بھی رسوا کر دیا، ان پر سخت ترین پابندی عائد کر دی گئی، ان کا پول پوری طرح کھل گیا۔ اور یہود کو بھی رسوا کر دیا، ان کو بھی آخری الٹیمیٹم سنا دیا گیا۔ تو چونکہ یہ صورت رسوا کر دینے والی ہے اور گویا جنگ کی حالت میں نازل ہونے والی صورت ہے، تو اس کے شروع میں یہ واحد صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ قرآن حکیم نہ لکھی جاتی ہے نہ پڑھی جاتی۔ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سورہ انفال سے تلاوت کرتے ہوئے آ رہا ہے اور سورہ توبہ شروع کر رہا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھے گا۔ ہاں، اگر تلاوت کا آغاز ہی سورہ توبہ سے ہو رہا ہے تو تلاوت کے آغاز کے طور پر بسم اللہ پڑھی جائے گی، جو تلاوت کے آغاز میں چونکہ بسم اللہ مسنون ہے۔ تو اس کی توجیحات کی گئیں۔ اصل وجہ تو یہ کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی تو ختم ہو گئی بات۔ لیکن بعض لوگوں نے یہ حکمت بیان کی کہ بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو اللہ کی رحمت کا بیان ہے، اور یہ صورت تو ذلیل و رسوا کر رہی ہے مشرکین کو، منافقوں کو، یہودیوں کو، اور غزوہ تبوک کا بیان ہے، تو مناسبت نہیں ہے صفت رحمت کے ساتھ۔ اس کی جو پہلی 6 آیات ہیں، جو پہلا رکوع ہے، یہ سن 9 ہجری میں حج کے موقع پر نازل ہوا۔ 9 ہجری میں مکہ فتح ہو چکا تھا 8 ہجری میں، تو 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا۔ حج کا قافلہ، خود آپ مدینے میں ہی تھے، حضرت ابو بکر کو بھیجا۔ جب وہ قافلہ روانہ ہو چکا تو یہ آیات نازل ہوئیں، تو آپ نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیات دے کر بھیجا اور کہا کہ عرفات کے میدان میں جب سب لوگ جمع ہوں تو وہاں جا کر یہ اعلان کرنا۔ عرب میں دستور تھا، کوئی سردار کوئی اعلان کروانا چاہتا تھا تو یا تو خود اعلان کرتا تھا یا اپنے کسی رشتہ دار سے اعلان کرواتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو روانہ کیا۔ انہوں نے جا کر عرفات کے میدان میں جا کر یہ آیات تلاوت فرمائی۔ اس میں 4 قسم کے منافقین کا تذکرہ کیا گیا۔ پہلی قسم پہلی 4 قسم کے مشرکین کا تذکرہ کیا گیا۔ پہلی قسم ان مشرکین کی جن کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی معاہدہ نہیں تھا جنگ بندی کا۔ تو ایسے مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی، کہا جس دن یہ اعلان ہو رہا ہے اب سے لے کر 4 مہینے کی تمہارے پاس مہلت، یا تو اسلام قبول کر لو یا عرب چھوڑ کر چلے جا۔ اگر 4 مہینے کے بعد تم میں سے کوئی نظر آیا تو اس کی گردن مار دی جائے گی۔ آپ کہیں کہ بھئی اصل اصول تو یہ ہے کہ کسی کو زور زبردستی کلمہ نہیں پڑھوا سکتے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اصل میں مشرکین ایکسیپشن ہے، یہ ہم پہلے دیکھ چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بعثت تھی اہل عرب کے لیے،
اور وہی اصول تھا جو پچھلی قوموں کے لیے تھا کہ اگر رسول کی بات نہیں مانی تو اللہ چھوڑتے نہیں تھے، پھر پوری قوم تباہ ہوتی تھی۔ تو یہاں ان کے ساتھ بس اتنی رعایت کی گئی کہ تمہیں عرب چھوڑنے کا موقع دیا جا رہا ہے ان 4 مہینوں، اگر 4 مہینوں بعد یہاں نظر آئے تو پھر نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کیا گیا تھا لیکن غیر معینہ مدت کے لیے، اس کی کوئی اینڈنگ ڈیٹ نہیں تھی۔ ان کے متعلق حکم دیا گیا کہ ان کے معاہدے بھی بس 4 مہینے تک جاری رہیں گے، 4 مہینے ختم ہوں گے تو معاہدہ ختم، اور ان کو بھی یہی الٹیمیٹم دیا جائے گا۔ تیسری قسم ان منافقین کی تھی، معاف کیجیے گا، ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، جیسے مشرکین مکہ، صلح حدیبیہ ہوئی تھی، وہ ہم سورہ فتح میں پڑھیں گے انشاءاللہ، 10 سال کی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، لیکن انہوں نے بدعہدی کی، اپنی طرف سے معاہدہ توڑ دیا، اپنے ایک دوست قبیلے کی مدد کی جس نے مسلمانوں کے دوست قبیلے پر حملہ کیا، اور اس میں قریش بھی شامل ہو گئے آخر میں۔ تو انہوں نے چونکہ بدعہدی کی تو کہا ان کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ فی الفور ختم، اور ابھی چونکہ حرمت والا مہینہ چل رہا ہے، ماہ ذوالحجہ حرمت والا مہینہ ہے، اگلا مہینہ بھی حرمت والا ہے محرم کا، یہ 50 دن ہیں، 10 ذوالحجہ کو اعلان ہو رہا ہے، کہا 50 دن ہے تمہارے پاس، یہ حرمت والے مہینے جیسے ہی ختم ہوں گے تمہارے خلاف جنگ شروع ہو جائے گی اور تمہیں بھی پھر نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور پھر چوتھی قسم ان مشرکین کی جن کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ تھا، خاص مدت کے لیے تھا، اور انہوں نے کوئی بدعہدی بھی نہیں کی، کہا ان سے جتنا معاہدہ ہے اس کو پورا کرو، لیکن معاہدے کی پھر تجدید نہیں ہوگی، معاہدے کو دوبارہ رینیو نہیں کیا جائے گا، اس کے بعد ان کو بھی یہی الٹیمیٹم دیا جائے گا۔ شروع کی 6 آیات میں یہ مضمون آ گیا۔ تو یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 5، اس کو لوگ خاص طور پر غیر مسلم لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس پورے سیاق سے کاٹ کے الگ سے پیش کرتے ہیں۔ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیسا یہ خونی مذہب ہے۔ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، چنانچہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، ان مشرکین کو جنہوں نے تمہارے ساتھ بدعہدی کی تھی جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو، وَخُذُوهُمْ انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ انہیں گھیرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ انہیں پکڑنے کے لیے ہر گھات کی جگہ گھات لگا کر بیٹھو۔ کیسا خونی مذہب ہے، ہر مشرک کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، ہر غیر مسلم کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، جہاں بھی ملے اس کو پکڑو اور قتل کرو۔ حالانکہ یہ آیت یہ کہہ ہی نہیں رہی، یہ آیت خاص ان مشرکین کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا اور انہوں نے عہد شکنی کی تھی، اور کہا کہ ان کے پاس اب بچت کی ایک صورت، مشرکین کے پاس اگر یہ عرب میں رہنا چاہتے ہیں تو ایک ہی صورت ہے، فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکاۃَ زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ تو ان کا رستہ چھوڑو، کم سے کم یہ 3 شرائط پوری کریں۔ تو نماز کا قیام ضروری ہے اور زکوٰۃ کی، یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ریاست کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، کہا بھئی یہ تو مشرکین کو نہیں چھوڑا گیا زکوٰۃ سے، ہم مسلمانوں کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو یہ تو کم از کم شرائط ہیں، یہ پوری کرنا ضروری ہے۔ آگے پھر فتح مکہ اور اس سے پہلے کے جو حالات بنے اس پر تبصرہ ہے۔ فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں میں خاص طور پر جو مہاجرین تھے ان کو کچھ پریشانی تھی، بعض مہاجرین کو کچھ پریشانی، جن کے رشتہ دار مکے میں تھے، کہ اگر جنگ ہوئی تو ہمارے لوگ بھی مارے جائیں گے، پھر جنگ میں تو نہیں کوئی دیکھا جاتا، کراس فائر میں تو کوئی بھی آ جاتا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ مشرکین تو بہرحال جیسے بھی ہیں بیت اللہ کے یہ خادم ہیں، یہ تو بیت اللہ کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے خلاف ہم جنگ کیسے کریں؟ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طویل آیات نازل فرما دی، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں ان مشرکین سے جنگ کرتے ہوئے گھبراتے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکال باہر کیا، جنہوں نے تمہارے رسول کے خلاف جنگ کی، تمہارے خلاف جنگ کی۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اے مسلمانوں ان کفر کے اماموں سے جنگ کرو۔ یہ ائمہ کفر ہیں، یہ پورے عرب کی سرداری ان کے پاس ہے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ عام جو بدو قبائل ہیں عرب کے وہ اسلام کی طرف اس لیے نہیں آ رہے، وہ انتظار میں ہیں کہ قریش کا کیا بنتا ہے۔ یہ لوگ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے، مکہ فتح ہوگا، ان قریش کی سرکوبی ہوگی، اس کے بعد پھر پورے عرب میں اسلام پھیل سکے گا۔ اس لیے اس بارے میں ہرگز
نہ کوئی خوف رکھو، نہ ان کی کوئی رعایت کرو. اگر ان کو تم پر قابو مل جائے یہ تمہاری کوئی رعایت نہیں کریں گے، تمہارے ساتھ کوئی نرم رویہ نہیں برتیں گے. تم ان کے ساتھ کیوں نرمی برت رہے ہو؟ قاتلوہم، ان سے جنگ کرو. یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دلوائے گا. پہلے آسمان سے عذاب نازل ہوتے تھے، زلزلہ آتا تھا، طوفان آتا تھا اور آندھی آتی تھی. اب اللہ تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا. وَيُخْزِهِمْ، انہیں رسوا کرے گا. وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے دل کو اللہ ٹھنڈک عطا فرمائے گا، سکون عطا فرمائے گا. جنہوں نے اتنے عرصے ان کا تشدد برداشت کیا ہے، اب ان کو بدلہ لینے کا موقع دیا جا رہا ہے. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دل کی کڑن کو اللہ دور کر دے گا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، ہاں جس کی اللہ چاہے گا توبہ قبول کر لے گا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. 2000 کے قریب قریش کے لوگ مسلمان ہوئے فتح مکہ کے دن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے داخل ہوئے کہ آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، آپ کی داڑھی مبارک جو قصواں اونٹنی تھی اس کے کجاوے کے ساتھ ملی ہوئی تھی. اتنا جھک کر گویا پورے سجدے کی حالت میں آپ داخل ہوئے مکہ. اور آپ نے ایسی منصوبہ بندی کی تھی، اتنا خفیہ رکھا تھا اس پورے منصوبے کو کہ قریش کو آخر میں خبر ہوئی کہ مسلمان آ گئے. کوئی جنگ کی تیاری نہیں کر سکے، پرامن طور پر مکہ فتح ہو گیا. صرف ایک جگہ کوئی جھڑپ ہوئی جس میں 2 مسلمان شہید ہوئے اور 10 کے قریب یا 12 کے قریب مشرک مارے گئے. اس کے علاوہ کوئی خون ریزی نہیں ہوئی. پورا مکہ امن کے ساتھ فتح ہوا. اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم میں سب کو جمع کیا اور کہا، پوچھا بھئی میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، کیا خیال ہے تم لوگوں کا؟ تو ایک طرف وہ ڈرے ہوئے بھی تھے کہ ہم نے تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن ساتھ آپ کے اخلاق کریمانہ سے بھی واقف تھے. تو کہا، کریم و ابن و کریم، آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے اچھی امید ہے. تو آپ نے فرمایا، میں آج تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. ہم سورہ یوسف میں پڑھیں گے انشاءاللہ. لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں. یغفر اللہ لکم، اللہ تم سب کو معاف کرے، بخش دے. انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، سب کے سب آزاد. سب کو آپ نے عمومی معافی عطا فرما دی، جس کے نتیجے میں جوق در جوق قریش کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے. ہاں پھر بھی کچھ لوگوں کو نہیں بخشا. وہ کون تھے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، ان کو نہیں چھوڑا گیا. ان کے بارے میں حکم ہوا اگر یہ کعبے کے غلاف میں لپٹے ہوئے بھی نظر آئیں وہاں سے نکال کر ان کو قتل کیا جائے. ان کی جان بخشی نہیں ہوئی. 8-10 کے قریب لوگ اس طرح ختم کیے گئے. پھر کہا گیا کہ یہ جو تمہارا خیال ہے کہ یہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، تو کہا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے ہوں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. یہ مشرکین تو نجس ہیں، ان کو تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ اپنے شرک اور کفر کے ساتھ بیت اللہ کی خدمت کریں. تو اللہ کی مسجدوں کی خدمت تو ایمان والوں کا کام. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے اعمال کے برابر سمجھ رکھا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لایا اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ یہ کیسے برابر ہوگا؟ ایک طرف مشرکین اور دوسری طرف جہاد کرنے والے مسلمان، یہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ ہرگز برابر نہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اس کے بعد غزوہ حنین کا واقعہ. غزوہ حنین یہ طائف کے پاس یہ واقعہ پیش آیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح کر لیا تو 10,000 آپ کے ساتھ صحابہ آئے تھے. مدینے سے جب آپ چلے تھے تو رستے میں اور لوگ ملتے چلے گئے. 10,000 کا لشکر مسلمانوں کا تھا. 2,000 ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تو وہ بھی شامل ہو گئے. 12,000 کا لشکر. آپ کو اطلاع ملی کہ بنو ثقیف، بنو حوازن، یہ 2 قبائل کے لوگ طائف میں تیاری کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. 20,000 کا لشکر تیار کیا انہوں نے. اور یہ گویا آخری بڑی بستی تھی مکے کے بعد. یہ فتح ہو گئی تو بس پورا عرب فتح ہو. آپ علیہ السلام لشکر لے کر روانہ ہوئے. یہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان میں سے کچھ لوگوں کے دل میں خیال آ گیا، مسلمان جب یہ 313 تھے 1,000 پہ غالب آ گئے، 1,000 تھے 3,000 پہ غالب آ گئے، 3,000 تھے 12,000 پہ غالب آ گئے احزاب میں، تو آج تو مسلمان 12,000 ہے، آج تو بڑی تعداد ہے.
اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ تعداد پہ بھروسہ کیسے کیا. چنانچہ طائف کے رستے میں حنین کی وادی، دونوں طرف پہاڑی سلسلے اور درمیان میں تنگ جگہ تھی، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑ سواروں کے لشکر کے ساتھ آگے آگے تھے، مسلمان پیچھے آ رہے تھے بقیہ. بنو ثقیف اور بنو حوازن بلا کے تیر انداز تھے، بلا کے تیر انداز. انہوں نے اپنے تیر انداز چھپائے ہوئے تھے اس وادی میں. جیسے ہی گھوڑ سواروں کا رسالہ داخل ہوا ہے اس وادی میں، اور پیچھے ابھی لشکر انتظار کر رہا ہے کہ گھوڑ سواروں کا رسالہ آگے جائے گا تو پھر لشکر آئے گا، ادھر سے انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ شروع کر دی. ایسی بھگدڑ مچی ہے، ایسی بھگدڑ مچی ہے کہ بعض روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف 300 صحابہ رہ گئے. 12,000 کا لشکر تھا، ایسا بھگدڑ مچی ہے 300 لوگ ساتھ ہی رہ گئے. بعض نے اور کم تعداد بھی بتائی. بہرحال بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا. ان کی آواز بہت بلند تھی کہ ذرا سب کو جمع کریں. انہوں نے اصحاب بدر کو پکارا، اصحاب احد کو پکارا، اصحاب بیت رضوان کو پکارا، فتح مکہ والوں کو پکارا. ایک ایک کر کے مسلمان پھر واپس جمع ہوئے، دوبارہ صف بندی ہوئی، باقاعدہ جنگ ہوئی، مسلمانوں کو کامیابی مل گئی. وقتی طور پر اللہ نے سبق سکھا دیا، کبھی بھی اپنی تعداد پہ بھروسہ مت کرنا، کبھی بھی نہیں. بہرحال کامیابی مل گئی. ثقیف اور حوازن والے پیچھے کو ہٹ گئے، طائف کے قلعے کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور محاصرہ کیا. 2 ہفتے تقریباً آپ نے وہاں پر محاصرہ جاری رکھا. پھر آپ کو خواب میں ایک خواب دکھائی دیا جس کی تعبیر آپ نے یہ سمجھی کہ ابھی یہ فتح نہیں ہوگا طائف. آپ محاصرہ اٹھا کے واپس مدینہ منورہ آ گئے. اگلے سال 9 ہجری میں طائف سے خود وفد چل کے آئے اور انہوں نے آ کر اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے، بنو ثقیف یہ وہی طائف والے ہیں جنہوں نے طائف کا وہ جو پورا واقعہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ترین زخمی کیا تھا اور فرشتے نے کہا تھا آپ مجھے حکم دیں میں اس پوری بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان مسل دوں. آپ نے کہا نہیں ہو سکتا، ان میں کوئی آگے ان کی نسل میں کوئی ایمان لے آئے. وہی نسل پھر بعد میں مسلمان ہوئی. انہی میں پھر وہ محمد بن قاسم ثقفی تھے، وہ بنو ثقیف سے ان کا تعلق تھا کہ جن کے ذریعے یہ سندھ جو ہے وہ باب الاسلام بنا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت اور رحمت کی بڑی مثال تھی. تو غزوہ حنین کا تبصرہ کیا گیا. اس کے بعد پھر غزوہ تبوک پر تفصیلی تبصرہ. صرف واقعہ دیکھ لیتے ہیں، باقی کچھ آیات انشاءاللہ العزیز کل دیکھ کے پھر ہم انشاءاللہ آگے سورہ یونس کا مطالعہ شروع کر دیں گے. غزوہ تبوک یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری بڑا معرکہ تھا. آپ کو خبر ملی کہ قیصر روم، اب تک ساری جنگیں ہو رہی تھیں عربوں سے، اب ملی اطلاع کہ قیصر روم تیاری کر رہا ہے مدینے پر چڑھائی کرنے کی، اور اس نے 1 سال کی پیشگی تنخواہیں دے دی ہیں اپنے فوجوں کو. اچھا، رومی جو فوج ہے، رومن لیجینز مشہور تھے پوری دنیا میں، ان کی دہشت تھی، تو ان کو 1 سال کی تنخواہ پہلے سے دی ہوئی ہے اور پورے صحرا کو کراس کر کے وہ مدینے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اطلاع ملی آپ نے تیاریاں شروع فرما دی. پورے عرب میں آپ نے اعلان کر دیا جو مسلمان ہے اور جنگ میں جانے سے معذور نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، نابینا نہیں ہے، لنگڑا نہیں ہے، ہاتھ میں تلوار اٹھا سکتا ہے اور اس کے پاس سواری ہے ہمارے ساتھ چلنے کے لیے، اس پر فرض ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نکلے. پوری آپ کی حیات طیبہ کا واحد واقعہ ہے، واحد غزوہ ہے جس میں ہر اس مسلمان پر جو معذور نہ ہو اور جس کے پاس سواری ہو اس کے لیے غزوے کے لیے نکلنا فرض ہو گیا تھا. ایسے ہی فرض ہو گیا تھا جیسے نماز فرض ہوتی ہے 5 وقت کی روزانہ، ہر مسلمان پر فرض ہو. واحد غزوہ ہے. چنانچہ لوگ جوک در جوک آنے لگے. آپ نے مال کی بھی اپیل کی، ظاہر ہے لشکر کی تیاری کے لیے مال بھی چاہیے تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے. کبھی 900 اشرفیاں لا رہے ہیں، کبھی 100 گھوڑے دے رہے ہیں، کبھی 800 اونٹ دے رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام سے بار بار جنت کی بشارتیں حاصل کر رہے ہیں. ایک صحابی تھے، انصاری صحابی، حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ. گھر والے سب فاقے سے تھے، کچھ تھا نہیں ان کے پاس. جذبہ بہت تھا کہ مجھے اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ دینا ہے. انہوں نے کیا کیا، ساری رات ایک یہودی کے باغ میں پانی دیا. اس نے اجرت کے طور پر صبح کو کچھ کھجوریں دی.
آدھی کھجوریں گھر والوں کو جا کر دیں، فاقے سے تھے سارے کئی دنوں سے، اور آدھی لا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے آیا کہ یا رسول اللہ یہ رستے میں راشن چاہیے ہوگا لشکر کے لیے، اس کے لیے یہ چند کھجوریں قبول فرما لیجیے۔ آپ کے پاس اس وقت منافقین بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لو بھائی روم فتح ہو گیا، یہ کھجوریں آ گئیں، اب تو روم فتح ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی کو جواب نہیں دیا، آپ نے ان سے وہ کھجوریں لی اور جتنا مال بکھرا پڑا ہوا تھا اس سب کے اوپر بکھیر دی، اور فرمایا یہ چند کھجوریں اس سارے مال سے زیادہ اجر رکھتی۔ اللہ کے یہاں کوانٹٹی تھوڑی دیکھی جاتی، جذبہ کیا تھا، ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھی، اور کن سخت حالات میں محنت کر کے انہوں نے کچھ نہ کچھ لا کر دیا تھا۔ تو چند روپے بھی اللہ کے ہاں بہت پہاڑ سے زیادہ وقت رکھ سکتے ہیں، بشرط یہ کہ نیت اخلاص پر مبنی ہے۔ اور وہ مقابلہ ہوا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مشہور۔ حضرت عمر نے سوچا اس مرتبہ میرے پاس مال کافی ہے، تجارت میں برکت ہوئی ہوئی ہے، تو اب اچھا موقع ہے ابو بکر سے آگے نکلنے کا۔ آج تک تو انہوں نے نکلنے نہیں دیا آگے، تو گھر کا سارا سامان آدھا کر دی اور کہا جس کے پاس جو ہے وہ آدھا لے آئے میرے پاس۔ تو بیوی نے اپنی دونوں جو کان کی بالیاں تھیں وہ دے دی، کہا میں نے کہا نہیں تھا آدھا، انہوں نے کہا یہ میں بقیہ آدھا رکھ کے کیا کروں گی، یہ بھی دے دیں۔ تو سارا گھر کا آدھا سامان کر کے اور یہ سب کو جمع کر کے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ دیکھا حضرت ابو بکر آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑا سا مال ان کے پاس ہے، تھوڑا سا سامان، تو سوچنے لگے کہ چلو اس بار تو ابو بکر سے میں بازی لے گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے وہ مال قبول کیا، کہا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، کہا اے رسول اللہ جتنا آپ دیکھ رہے ہیں اتنا ہی گھر پہ۔ تو آپ نے برکت کی دعا دی۔ صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھا ہاں گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، انہوں نے کہا بس اللہ اس کے رسول کے نام کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ سارا جھاڑو پھیر کر لے آئے اور کہا بس اللہ کفیل ہے، دیکھا جائے گا بعد میں کیا ہوتا ہے۔ اچھا ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بھی اس کا پورا مال قبول نہیں کرتے تھے، منع کر دیا کرتے تھے، کہ زیادہ سے زیادہ ایک تہائی تک قبول فرماتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر سے پورا مال قبول کر لیا، کیونکہ پتہ تھا کہ ان کے دل میں جو ایمان ہے، فاقے کی وجہ سے جو آپ فاقہ ہوگا اس کی وجہ سے ذرا سا بھی کوئی فرق نہیں آئے گا ان کے ایمان میں۔ سارا مال قبول کر لیا، اور حضرت عمر کو یقین ہو گیا کہ ابو بکر سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ان کے درمیان مقابلے ہوتے تھے۔ ہمارے کمپٹیشنز کس چیز میں ہوتے ہیں، ہم کس چیز میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے کمپٹیشنز کیا ہوتے تھے۔ 30,000 مسلمانوں کا لشکر تیار ہوا، خبر ملی کہ وہاں 2,00,000 رومیوں کا لشکر ہے۔ اس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے، تنگی کا سفر تھا۔ کیا کیا مسائل تھے، اسی پر بات کو مکمل کرتے ہیں۔ مسائل کیا تھے؟ نمبر 1، کھجور کی فصل تیار تھی، اور وہ سالانہ فصل ہوتی تھی، اور مدینے کی پوری معیشت کا مدار کس پر تھا؟ کھجور کی فصل پر۔ اور حکم ہو گیا سب چلیں۔ اب اگر سب چلیں گے تو فصل کون اتارے گا؟ اور فصل نہیں اتاریں گے تو ساری فصل خراب ہو جائے گی۔ تو پوری 1 سال کی معیشت برباد ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، برباد ہوتی ہوئی نظر آ رہی۔ دوسرا، 300 میل کا فاصلہ تبوک تک، بیچ صحرا سے ہو کر، سخت گرمی کا عالم، سخت گرمی کا موسم تھا، اور صحرا کی گرمی آپ کو اندازہ ہی ہے۔ تیسرا، دشمن کی ہیبت، 2,00,000 رومیوں کا لشکر، اور یہاں 30,000 مسلمان، جن کے پاس راشن کتنا تھا رستے کا؟ ایک ایک اونٹ پر 18 صحابہ باری باری سفر کرتے تھے، اور ایک مجاہد کے لیے دن بھر کا راشن 1 کھجور، اس پر گزارا کرنا۔ یہ سختیاں تھیں غزوہ تبوک کے موقع پر۔ تو منافقین سے تو برداشت نہیں ہوا، انہوں نے جھوٹے بہانے بنا بنا کے اپنے لیے عذر کیے، پیچھے رہ گئے۔ 10 صادق الایمان صحابہ اکرام بھی کچھ سستی کی وجہ سے، کچھ غفلت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ ان میں سے 7 نے اپنے آپ کو سزا دے دی، اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آ کے ہمیں کھولیں گے تو ہم کھولیں گے۔ ان کی توبہ قبول ہو گئی، ان سے کچھ صدقہ ودقہ قبول کیا گیا، اور اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی۔ 3 نے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کیا تھا، ان کے ساتھ بڑا زبردست ایک پورا واقعہ پیش آیا، وہ انشاءاللہ ہم کل دیکھ لیں گے آیات کی روشنی میں۔ بالآخر ان کی بھی توبہ قبول ہی۔ 50 دن کی یہ مہم تھی،
15 دن جانا، 20 دن تبوک میں قیام، 15 دن واپسی۔ جب قیصر روم کو پتہ چلا کہ مسلمان خود آ رہے ہیں ہمارے بارڈر پہ، ہم جا رہے تھے حملہ کرنے، یہ تو مسلمان آ رہے ہیں اور ان کی قیادت ان کے پیغمبر کر رہے ہیں، تو قیصر صاحب کتاب تھا، یعنی انجیل کا بڑا ماہر تھا، وہ پہچان گیا تھا کہ یہ برحق پیغمبر ہے، ان سے جنگ ہوئی تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ پیچھے ہٹ گیا، جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ مسلمانوں نے تبوک میں 20 دن قیام کیا، آس پاس معاہدے کیے، اور سارے عرب میں دھاک بیٹھ گئی کہ رومیوں کو بھی ہمت نہیں ہوئی مسلمانوں سے ٹکرانے کی، اور کامیاب و کامران ہو کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹے ہیں۔ یہ پورا تبوک کا سفر تھا، اس سے متعلق انشاءاللہ العزیز آیات زندگی رہی تو کل دیکھیں گے، پھر آگے سورہ یونس کا مطالعہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کا حقیقی فہم کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ ہماری بڑی ہمشیرہ کے لیے دعا فرمائیے، اسپتال میں داخل ہیں، چیسٹ انفیکشن بھی ہے، ڈائلسس بھی ہو رہا ہے، ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تکلیف کو جلد از جلد دور فرمائے، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو ہر طرح کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی بیماریوں سے شفاء کاملہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك۔